محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہداۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام اور آنے والے جماعت اہل حدیث کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، قرآن و سنت کے پروانوں، صحابہ کے عظیم شاہینوں، آپ کی اس مسجد کے اندر ہونے والی آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس، جو کہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر کرتے ہوئے جو یہاں کے احباب کروانے والے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی یہ کاوشیں، محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جہاز کے جو مسافر ہیں ان کے لیے دعا کر دی جائے، جو پائلٹ ہے اس کے لیے دعا نہ مانگی جائے تو یہ بے انصافی ہوگی۔ میرے محترم، میرے شیخ، اس مسجد کے خطیب قاری حبیب اللہ عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو یہاں پر دن رات اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، اللہ ان کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ چند منٹ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت کے ساتھ تعلق ہے اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے رسول پیغمبر آئے، اپنی امتوں سے محبت فرمانے والے تھے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبیوں کی محبتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، جو محبت آمینہ کے لال علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری کی ساری محبتیں مل جائیں، اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میری پہلی دلیل اللہ کے قرآن کے اندر سے، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا گیا، اللہ کا قرآن لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اور داؤد نے لعنت ڈالی اپنی امت پر، لیکن یہاں کیا ماجرا ہے؟ ایک نے لعنت ڈالی
تو کائنات کے امام نبی نے فرمایا، کہا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، اور لعنت ڈالنے والے، اللہ نے مجھ محمد کو لعنت ڈالنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک وقت وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ آؤ لڑو، موسیٰ نے کہا، موسیٰ سے کہا گیا کہ ہم نہیں لڑیں گے، ہم جہاں بیٹھے ہیں آپ جانیے، آپ کا خدا جانے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ نے 40 سال تک کے لیے بیت المقدس کی سرزمین حرام کر دی، لیکن یہاں کیا ماجرا ہے؟ نبی کو مارا گیا، نبی کو تکلیفیں دی گئی، نبی پر تکلیفات کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر الفاظ یہی ہے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو بخش دے، یہ جانتی نہیں ہے۔ وہ نبی جو امت سے پیار کرنے والا تھا، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، آدھی رات کا وقت تھا، کائنات کے امام نبی نماز پڑھ رہے اور دعا مانگ رہے۔ دعا کیا مانگی؟ اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ بار بار یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل، جی رب جلیل، کہا جاؤ میرے آقا سے جا کر کہو مانگتے کیا ہو۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ صدا کیا ہے، التجا کیا ہے؟ کہا جبریل جس کو میں پکار رہا ہوں وہ زیادہ جانتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ جبریل واپس گئے، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُعُكَ۔ پیارے پیغمبر، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ کہے، اور یہ الفاظ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، اور سن کر آگے سے الفاظ کہے تھے، آقا مسکرا پڑے۔ آقا نے کہا، اور انہی الفاظ کو لے کر ایک صحابی اہل عراق سے کہا کرتا تھا، اور عراقیو تم اس آیت پر خوش ہو؟ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ عراقیو جاؤ تم اس آیت پر خوش رہو۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر خوش ہیں جو آپ نے جبریل کی اس خوشخبری کے سنانے کے بعد کہے تھے۔ آقا کائنات نے کیا کہا تھا؟ آقا نے کہا تھا جبریل جا کر میرے پروردگار سے کہہ دینا، کل قیامت والے دن میں محمد اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک اپنے ایک بھی امتی کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل نہ کر دوں۔ یہ امت کے ساتھ پیار ہے، یہ امت کے ساتھ محبت ہے، امت کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور آئیے آخری باتیں کرتا ہوں۔ مسند بزار کے اندر حدیث موجود ہے، مائشہ کہتی ہے میں اپنے گھر کے آنگن میں موجود تھی، کائنات کے امام نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، رأیت طیب نفس،
میں نے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، آپ مسکرا رہے تھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے مسکراہٹ کو دیکھا، میں نے کہا آقا میرے لیے دعا کیجیے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آقا کائنات نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی۔ اب مومنوں ذرا غور کرنا، آقا نے دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ہاتھوں کو اٹھایا تو کہا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبیا وما تاخر وما اسرت وما اعلنت۔ اللہ یہ میری عائشہ ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس کے اگلے، اللہ اس کے پچھلے، اللہ رات کی تاریکیوں کے اندر، دن کے اجالوں کے اندر، اللہ جو میری عائشہ نے گناہ کیے ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما۔ اور ماں عائشہ نے جب یہ الفاظ سنے، ماں عائشہ پتہ ہے کتنا مسکرائی، اتنا مسکرائی، میں نے حدیث مبارک کے الفاظ کو پڑھا، حیران رہ گیا۔ قد سکت راسها فی اجرھا، اتنا مسکرائی، مسکرانے کی وجہ سے ماں عائشہ کا سر مبارک گود میں گر پڑا، اتنا مسکرائی۔ کائنات کے امام نبی نے پوچھا عائشہ اتنا کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہا آقا کیوں نہ مسکراؤں، آپ نے اپنی عظیم دعا کے اندر مجھے یاد رکھا ہے۔ کہا عائشہ اور مومنہ غور کرنا، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں غور کرنا۔ آقا نے کہا عائشہ میں نے یہ دعا تیرے لیے ایک مرتبہ مانگی ہے، میں یہی دعا اور نماز کے تشہد کے اندر اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یہ امت کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، امت کے ساتھ پیار ہے۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ آج امت کو چاہیے اس نبی کے نظام کے لیے، اس نبی کے فرمان کے لیے سڑکوں پہ نکلے، چراہوں پہ نکلے، اور جو یہ وقت کے حکمران ہیں، جو یہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف اپنے بلوں کو پاس کر رہے ہیں، ان کو بتائے کہ یہ جو تم بل پاس کر رہے ہو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے کھاتے رہے، تکلیفیں سہتے رہے، کبھی آپ کو شیب ابی طالب کے اندر معصور کیا گیا، کبھی آپ کو مارا گیا، کبھی آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، نماز کے دوران اوڑھنی کو رکھ دیا گیا، پیغمبر تکلیفیں سہتا رہا، پیغمبر مارے کھاتا رہا، پیغمبر بوجھ اٹھاتا رہا۔ آج امت کو بھی چاہیے جو پیغمبر تکلیفیں سہتا رہا ہے اس پیغمبر کے نظام کے لیے جنگ لڑے، نکلے میدان عمل کے اندر۔ اور حضرات آخری باتیں کرتے ہوئے آج لوگ کہتے ہیں کہ تم کس کے نظام کی بات کرتے ہو؟ کوئی نظام کی بات کرے تو عمران خان کی، کوئی بات کرے تو میاں صاحب کی، کوئی بات کرے تو شہباز شریف کی، کوئی بات کرے تو زرداری کی، کوئی بات کرے تو مشرف کی۔ اللہ کی قسم علامہ شہید کے یہ روحانی اور جسمانی فرزند اگر بات کرتے ہیں یا رب کے قرآن کی کرتے ہیں یا محمد کے فرمان کی کرتے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے، آج میں اس مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں گے حضرت علامہ شہید کے بیٹوں کے ساتھ مل کر نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اور حضرات آؤ آخر کے اندر پیغام مصطفیٰ ہے، اس مصطفیٰ کی شان، اس مصطفیٰ کی عظمت، اس مصطفیٰ کا مقام، ہاں مقام بڑا، شان بڑی، آخر کے اندر نبی کا محب ہونے کے ناطے، نبی کا پروانہ ہونے کے ناطے، نبی کا جانثار ہونے کے ناطے کیوں نہ کہوں، پھر کیوں نہ کہوں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق باری تعالی
ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، جگ سے نرالا وہ ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے کہ ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، نگاہ فرد و بصر سے کئی بلند و بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا ہے فریاد رس، ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے، کیا حسی تر ہے نظارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جگیر سارا جہاں، ہے سب جہانوں کے لجے ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جگیر سارا جہاں، سب جہانوں کے لجے ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، اور سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، اور بھولی بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہے جس نے سنوارا، وہ ہے ہمارا نبی، پتھرو جٹ سے ہے کلمہ پڑھنا جب کرے گا تمہیں اشارہ ہمارا نبی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب